وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں. میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے. کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرت ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ میں نے دیکھیں 24 گھنٹے بھی نہیں گزرنے دیے، بلکہ میں نے 24 منٹ بھی نہیں گزرنے دیے. جیسے ہی مجھے پتا چلا اس ویڈیو کا، مجھے پتا چلا 15 گھنٹے کے بعد جمعے کی نماز کے بعد، تو میں یہ ویڈیو تو میں نے بعد میں بنا رہا ہوں. میں نے پہلے شعیب مدنی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں ان کے جی ٹی وی کے، انہیں میں نے فون کر کے میں نے اپنی کمٹمنٹ شو کی ہے اور میں نے کہا بالکل تیار ہوں. انہوں نے کہا بالکل ہم بھی تیار ہیں آپ کو آن لائن لینے کے لیے یا اپنی ٹیم یہاں پہ روانہ کر دیں گے. میں نے کہا جو موڈ آپ کو بہتر لگے میں تیار ہوں انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کا مقدمہ لڑنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب دیری جو کچھ بھی ہوگی اس اینکر کی طرف سے ہوگی. اور اس نے کہا کہ جرت ہے میں تیرے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں. جی میں نے وہ تماچا آپ کا پکڑ لیا ہے اللہ کے فضل سے. اس سے اگلی بات میں کرنا نہیں چاہتا، ایک اخلاق سے گری ہوئی بات. اور میں انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کا مقدمہ لڑوں گا اور میں بتاؤں گا کہ ان کے سارے بزرگ، چاہے وہ اشرف تھانوی صاحب ہوں جن کی ڈیتھ 1945 میں ہوئی، دیوبند کے بزرگ، اور بریلویوں کے پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے، اور 1921 میں اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب فوت ہوئے، وہ بھی بریلویوں کے بڑے بزرگ. یہ سب کے سب لوگ ان ساری چیزوں کا دفاع کر کے گئے ہیں. اور یہ تو ایک عبارت ہے، اس کے علاوہ وہ عبارتیں جن کا دفاع خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کیا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں اسی اینکر کے ساتھ بیٹھ کے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی الدین. الحمدللہ آج 22 مارچ 2024 کو جمعے کے دن نماز جمعہ کے تھوڑی دیر بعد میں آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں. اور اس کے پیچھے ایک کریٹیکل ریزن ہے، چونکہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایشو بہت سینسٹیو ہے، اور ختم نبوت کے حوالے سے کام صرف ہمارے پلیٹ فارم جیلم اکیڈمی سے ہو رہا ہے. باقی لوگ صرف اینٹی قادیانی معاملات دے کے چل رہے ہیں. لیکن ہم چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، یہ بھی جتنی چیزیں بھی بزرگوں کی طرف منسوب ہیں ان کے حوالے سے ہم اللہ کا شکر ہے کہ دلیری کے ساتھ بات کرتے ہیں. جمعے کی نماز کے فوراً بعد جب میں نے سوشل میڈیا کھولا، ظاہر اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یوٹیوب میں میں نے جی ٹی وی کے جو آفیشیل چینل ہے ان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. اس کے اوپر ہمارے جی ٹی وی کے جو اینکر ہیں جو آج کل رمضان نشریات لے کے چل رہے ہیں، ان کی جانب سے میرا نام لے کر اوپنلی مجھے چیلنج کیا گیا کہ اگر آپ میں جرت ہے تو آپ پروگرام میں آ کر دفاع کریں. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں. میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے. کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرت ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ تو بالکل میں بغیر کسی تردد کے تیار ہوں اللہ کے فضل سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی فورم پہ بات کرنے کے لیے. آپ لوگ جسے بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے چیمپئن ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا اور کفریات پہ مبنی جو عقائد ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جن کو یہ لوگ خود پرنٹ کر رہے ہیں، الٹا ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور چشتی رسول اللہ کے حق میں ان لوگوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں، جو ویڈیوز موجود ہیں. جو بھی کوئی ہے تیاری کریں اور سامنے آ جائیں. انشاءاللہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. بالکل مجھے کوئی ایک لمحے کا بھی توقف نہیں ہے. جیسے ہی میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے جی ٹی وی کے جو ڈائریکٹر ہیں جو یہ تمام افیئرس کو دیکھتے ہیں اوورال، ان پروگراموں کو بھی اور باقی تمام ریلیجس پروگراموں کے جو اوورال انچارج ہیں شعیب مدنی بھائی حافظہ اللہ تعالی، اور یہ وہ پرسنالٹی ہیں کہ جن کا میں
पर्सनली बड़ा ममनून हूँ इस हवाले से कि उन्होंने पहली दफ़ा मुझे GTV के ऊपर मौका दिया कि मेन मीडिया चैनल के ऊपर आकर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के हवाले से दिफा किया जाए यौम अली के मौका के ऊपर, और उसके बाद से एक सिलसिला शुरू हुआ। लिहाजा उनसे एक इस हवाले से एक मोहब्बत का रिश्ता है। तो काफ़ी अरसे के बाद चूँकि ये वीडियो सामने आई तो मैंने कहा बजाय मैं इनके किसी छोटे मोटे प्रोड्यूसर के साथ बात करूं जो रमज़ान नशरियात को लेके चल रहे हैं, मैं डायरेक्टली उन्हीं डायरेक्टर साहब से बात करूं। मैंने उनसे बात की कि इस तरह आपके चैनल से मुझे चैलेंज किया गया है। उन्होंने कहा मेरे इल्म में तो नहीं ऐसी कोई बात। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये वीडियो देखें, 2 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्होंने ऑफिशियली आपके यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर अपलोड किए। उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा बिल्कुल अब आपका ये राइट है कि आप जो भी कहेंगे हम तैयार हैं। अगर आप हमें कहें कि हम ये वीडियो डिलीट कर दें तो हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने पर्सनली आपको इस तरीके से अटैक किया है। मैंने कहा मैं डिलीट नहीं करवाऊंगा, मैं तो तैयार हूँ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओरिजिनल मुकदमा लड़ने के लिए, सिर्फ एंटी कादियानी मुकदमा नहीं बल्कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा, जिसमें चाहे कोई चिश्ती दज्जाल हो, कोई थानवी दज्जाल हो, कोई शिबली दज्जाल हो, जैसा कि उनके मानने वाले उनकी तरफ मंसूब करते हैं। उन बुजुर्गों के बारे में हमारा हुस्न ज़न है कि वो दुनिया से जा चुके। अगर उन्होंने ये अमाल किए थे तो अल्लाह के हुजूर भुगतेंगे, और अगर नहीं किए थे 1000 टन हुस्न ज़न अपने सर के ऊपर कि उन्होंने ये सब कुछ नहीं कहा होगा, तो अल्लाह के हुजूर बरी हैं। लेकिन ये लोग तो पीछे उनको बदनाम करवा रहे हैं और उल्टा उनके नामों के ऊपर ये हम जैसे ख़त्म नबूवत के जो मुजाहिद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें डिफेम करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा मैं तैयार हूँ, आप अपनी टीम को यहाँ जेलम अकेडमी भेजें, जिस वक्त चाहें वो मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ। और दूसरी तरफ जो भी बैठना चाहता है, जिंदा बुजुर्गों में से किसी को बुलाना चाहते हैं उनको ले आएँ, और अगर फौज शुदगान में से कोई रूहानी तौर पे वहाँ आना चाहते हैं अपने बुजुर्गों की इन गुस्ताखाना इबारतों का दिफा करने के लिए, तो आ जाएं, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, अल्लाह का शुक्र है। देखें ये ऑलमोस्ट 15 घंटे पहले वीडियो अपलोड हुई थी उनकी तरफ से, और उसमें उन्होंने बड़े यानी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मैं इनके मुंह पे तमाचा मार रहा हूँ। यानी मेरी तरफ उन्होंने नाम लेके ये बात की कि वो आए और सामने दिफा करें, तो बिल्कुल मैं दिफा करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे भाई जो भी है, बड़े से बड़ा बुजुर्ग जिंदा या मुर्दा, वो तैयार है अगर इन कलिमात का दिफा करने के लिए, तो वो आ जाएं। आपका वास्ता किसी अहलुल हदीस से या किसी देवबंदी से या अहले तशय्यो में से किसी आलिम से नहीं पड़ा, वाक़अतन ख़त्म नबूवत के मुजाहिद से आपका वास्ता पड़ा है। और अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमने अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म से जो दावत बुलंद की है, खालिसतन तौहीद की दावत, अहलुल बैत के दिफा की दावत, साहबा किराम अलैहिम रिदवान की अज़मत की दावत और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, उसने बाकी सब लोगों को पछाड़ के रख दिया। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ जी फ़ोरम के ऊपर आने के लिए। मुझसे आप राब्ता करें, मैंने उनके साथ राब्ता कर लिया कि जी उनको भेजें अपनी टीम को यहाँ आके मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर लें। तो उन्होंने कहा कि हम किसी और एंकर को भेज देते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी तो ये बिल्कुल डिमांड नहीं है। जो एंकर मुझे चैलेंज कर रहे हैं आप उसे भी भेजें, मैं उसके साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ। एक डेकोरम के जरिए, एक ज़ाहिर है मेरी तो कामयाबी है, ये बिल्कुल ये मेरी कामयाबी है। मैं ये विक्ट्री का निशान बना के ये बात कर रहा हूँ। मेरी कामयाबी है कि मेन नेशनल टीवी के ऊपर अब ये ख़त्म नबूवत का मुकदमा डिस्कस होना शुरू हो गया अल्लाह के फजल से, ताकि जिन लोगों ने ख़त्म नबूवत के नाम के ऊपर चंदे खाए, बुजुर्गियां अवेल की, तो लोगों को पता चले कि उनका असली चेहरा क्या था। तो मैं अल्लाह के फजल से तैयार हूँ। मुझे आप किसी फ़िरके का नुमाइंदा न समझिएगा कि वो खामोश हो जाएगा। मैं अल्लाह के फजल से इस चीज़ को डिस्कस करूँगा इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर, एक एक रेफरेंस के साथ। हमारे स्टूडेंट्स को तो पता है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो कुछ अरसा पहले, इसका बैकग्राउंड भी मैं आपको बता देता हूँ क्या था। कुछ अरसा पहले एक रमज़ान की नशरियात में शाम के वक्त खाना खाते हुए इन्हीं एंकर साहब ने एक वीडियो जो है वो छुप के बनाई, और बाद में मुझे खुद जो डायरेक्टर शुएब मदनी साहब हैं उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो बनी तो कारी खलीलुर रहमान साहब हफिज़हुल्लाह ताला ने आके गिला किया कि ये आपके यानी यहाँ पे चैनल पे क्या हो रहा है। तो फिर इसी एंकर साहब ने उनसे माफ़ी मांगी है जाके कि ये वीडियो उन्होंने लीक की। लेकिन वो चूंकि वीडियो लीक हुई और उसमें मेरा जिक्र था, लिहाजा इब्तदा इस टीवी एंकर की तरफ से हुई है, मैंने इब्तदा नहीं की। उसमें इनके जो मुफ्ती साहब हैं उन्होंने कहा कि कारी खलीलुर रहमान में मिर्जे की रूह आ गई है, और पीछे से इन्होंने आवाज कसी कि बिल्कुल मिर्जे की रूह आ गई है। पहले मेरा रसाला पढ़ो जो मैंने तुम्हें रगड़ा दिया हुआ सही कर नहीं पढ़ा है तुमने। चलो आज इसी पे फैसला कर लो।
मैं ले आऊं सूफिया की किताब जिसमें हुलूल का ओ यार एक सेकंड, यही बात है, मिर्जा वाली रूह आज इसमें फिर आ गई है। वो भी इसी तरह कहते हो फलाने सूफी की किताब। अब जिस तरह तुम्हारी हदीस की किताबों में सारी हदीस की चीजें काबिल कबूल नहीं है, वहां कहते हो जी ये मौजू है, ये फलानी है, तो एक सूफी की किताब उठा के हमारे मसलक में डालोगे तुम लोग। यानी जो भी खत्म नबूवत के ऊपर काम करता है तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा नाम बोला जाता है। तो फिर मैंने उसे रिबटल किया और मैंने पूरा मुकदमा बयान किया। जैसे ही वीडियो अपलोड हुई तो एक और वीडियो सामने आ गई। अब वो जो दूसरी वीडियो सामने आई है जिसमें कारी खलील रहमान साहब चिश्ती रसूलुल्लाह के हवाले से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हफिज़हुल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बाद अभी तक संडे नहीं आया। वो संडे अभी आने वाला है 24 मार्च को, इंशाल्लाह मैं उसके हवाले से भी डिस्कशन करूंगा, क्योंकि उसमें दोबारा से मुफ्ती साहब ने भी और उनके एंकर ने भी जो है वो जेहलम वाली सरकार और ये सारा जिक्र किया मेरा। मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ मोइनुद्दीन से, चिश्ती से। तो उन्होंने कहा कि फिर तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ये तरीक़त ने गुल खिलाए हैं। मुझे बताइए, नबी मुकर्रम के कलमे की जगह लोग अपने कलमे पढ़वा रहे हैं और हम उसे कह रहे हैं कि ये दुनिया का माना हुआ पीर है। ठीक, चल फिर तो हमारे इकरारुल हसन साहब सही कर रहे हैं, ये उस जमाने में थे नहीं, वरना उनके पीछे भी पड़ जाते। ये जिन किताबों का हवाला दे रहे हैं, पहली बात ये किताबें ही उन बुजुर्गों के साथ गलत मंसूब है और इस पर पिछले इतने अरसे से हम रो रहे हैं। और आपके जो जेलम के महबूब हैं वो इन्हीं तो बोगस चीजों पर उनकी बुनियाद खड़ी है। तो इंशाल्लाह उसका जवाब तो मैंने देना है। तो उसके बाद मैंने कारी खलील रहमान साहब को राब्ता किया खुद से, क्योंकि उन्होंने अपनी वो वीडियो शेयर करवाई हुई थी हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं हमारे एकेडमी का जो नंबर है, इस पे उन्होंने मुझे भेजी थी कि अली भाई को ये दिखा दें। मैंने देखी, उसके बाद मैंने उन्हें फ़ोन किया और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ा, लेकिन उसमें जो उनसे कमज़ोरी हुई वो मैंने बता दी कि उन्होंने आपको चकमा दिया ये कह के कि ये किताबें बदल चुकी हैं। बिल्कुल किताबें नहीं बदली हैं, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी बिल्कुल झूठा फतवा दिया कि किताबें बदल गई हैं। उसकी वजह यह है कि ये लोग 2024 में आके ये बात कर रहे हैं। हम दिखाएंगे इंशाल्लाह नेशनल टीवी के ऊपर कि 1921 में डेथ हुई है आला हजरत आमज़ा बरेलवी साहब की, और उन्होंने फतावा रज़विया के अंदर एक किताब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल कहा, और उस किताब का नाम है सबा सनाबिल, और कहा कि ये नबी इस्लाम की बारगाह में मकबूल है और उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या लिखा हुआ है। लिहाजा आला हजरत को 1921 तक पता था कि ये इसमें लिखा हुआ है और उन्होंने इस किताब को एंडोर्स किया, लिहाजा किताब कोई नहीं बदली। और अगर ये कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला, तो फिर आला हजरत की बुजुर्गी फारिग होगी कि उस शख्स को ये गौसे वक्त मानते हैं और उसने ऐसी किताब की तारीफ कर दी और बगैर तहकीक के, लिहाजा आला हजरत की तहकीकात फारिग हैं कि वो बगैर तहकीकात के इतनी गुस्ताखाना किताबों को नबी इस्लाम की बारगाह में कह रहे हैं मकबूल है। तो दोनों सूरतों में इनके लिए जो है ना वो लूज करने वाली पोजीशन है, या तो आला हजरत को लूज करेंगे या फिर अपने बुजुर्गों से ये हाथ धो बैठेंगे। दूसरे इनके बुजुर्ग पीर मेर अली शाह साहब 1937 में डेथ हुई है। उन्होंने अपनी किताब तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर बाकायदा चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को कोट किया, रद्द करने के लिए, बल्कि एक रूहानी उसका एस्पेक्ट बयान करने के लिए। लिहाजा उनके नज़दीक भी ये किताब कोई नहीं बदली हुई थी। और तीसरे इनके जो पेटी भाई हैं जो हनफी देवबंदी हैं, उनके बड़े बुजुर्ग मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने बाकायदा, चूंकि वो चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे तसव्वुफ़ में, उन्होंने बाकायदा एक किताब लिखी अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया। उसके अंदर बाकायदा उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का दिफा किया है और वो तावीलात पेश की हैं कि अल अमान अल हफीज़। और मैंने इन सारी चीज़ों का पोस्टमार्टम अपनी कई वीडियोस में किया हुआ है। यहाँ तो मैं एक मुख्तसर सी वीडियो बना रहा हूँ और मैं ये पेपर आउट कर रहा हूँ ताकि कल को कोई देवबंदी या बरेलवी आलिम ये कह ना सके कि हमें तो इंजीनियर साहब के दलाइल नहीं पता थे इसलिए हमें तैयारी का मौका दें। मैं अपने सारे कार्ड शो कर रहा हूँ आपको, और मेरी डिमांड ये है इन एंकर साहब से कि आप बरेलवियों के बड़े मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को बिठा लें, देवबंद के बड़े मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को बिठा लें, क्योंकि अब इनका मुश्तरका मसला है चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह। मैं बैठने के लिए तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला। ये लोग हमेशा भागते हैं और चैलेंज ये लोग करते हैं, मैंने कभी चैलेंज नहीं किया। मैं तो इन लोगों के चैलेंज के जवाब में कहता हूं, जब ये कहते हैं हमारे उलमा के साथ बैठे, तो मैं कहता हूं कि ठीक है अपने बड़ों को लेके आओ। लेकिन अब तो मैंने वो शर्त भी ढीली कर दी है कि अगर नेशनल टीवी के ऊपर ये बात हो रही है और लाइव चल रही है तो मैं छोटे के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूं इन कुफरिया इबारतों के ऊपर बात करने के लिए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में।
میں مقدمہ رکھوں گا, یہ بھی اپنا مقدمہ رکھیں, پبلک فیصلہ کرے گی تو میں تیار ہوں. تو لہٰذا آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ فوراً, میں نے دیکھیں 24 گھنٹے بھی نہیں گزرنے دیے, بلکہ میں نے 24 منٹ بھی نہیں گزرنے دیے. جیسے ہی مجھے پتا چلا اس ویڈیو کا, مجھے پتا چلا 15 گھنٹے کے بعد, جمعے کی نماز کے بعد, تو میں یہ ویڈیو تو میں نے بعد میں بنا رہا ہوں. میں نے پہلے شعیب مدنی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں ان کے جی ٹی وی کے, انہیں میں نے فون کر کے میں نے اپنی کمٹمنٹ شو کی ہے, اور میں نے کہا بالکل تیار ہوں. انہوں نے کہا بالکل ہم بھی تیار ہیں آپ کو آن لائن لینے کے لیے, یا اپنی ٹیم یہاں پہ روانہ کر دیں گے. میں نے کہا جو موڈ آپ کو بہتر لگے میں تیار ہوں انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کا مقدمہ لڑنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب دیری جو کچھ بھی ہوگی اس اینکر کی طرف سے ہوگی, اور اس نے کہا کہ جرت ہے میں تیرے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں. جی میں نے وہ تماچا آپ کا پکڑ لیا ہے اللہ کے فضل سے. اس سے اگلی بات میں کرنا نہیں چاہتا, ایک اخلاق سے گری ہوئی بات, اور میں انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کا مقدمہ لڑوں گا, اور میں بتاؤں گا کہ ان کے سارے بزرگ, چاہے وہ اشرف تھانوی صاحب ہوں جن کی ڈیتھ 1945 میں ہوئی, دیوبند کے بزرگ, اور بریلویوں کے پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے, اور 1921 میں اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب فوت ہوئے, وہ بھی بریلویوں کے بڑے بزرگ. یہ سب کے سب لوگ ان ساری چیزوں کا دفاع کر کے گئے ہیں, اور یہ تو ایک عبارت ہے. اس کے علاوہ وہ عبارتیں جن کا دفاع خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کیا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں اسی اینکر کے ساتھ بیٹھ کے, جس میں وہ شعراء آفاق بکواسیات ہیں جو بایزید بستامی کی طرف منسوب ہیں, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے فرمائی ہیں, تو ٹھیک ہے ان کو مبارک ہو, ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو, کہ وہ کہتے تھے لوائی اعظم من لوائی محمد, قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے ویڈیو میں دفاع کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے بول رہا تھا, اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی, اللہ کا تو جھنڈا خود رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے. یہ لوگ کن جھنڈوں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ لوگ نبی اسلام کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مار رہے ہیں. ایک طرف ایک ٹکٹ میں مزہ یہ کرتے ہیں کہ جی بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں, دوسری طرف بزرگوں کا دفاع بھی کرتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کتابیں نہیں بدلی, ان کے بزرگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے, یہ ان کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی. پھر اسی بایزید کے بارے میں اسی تذکرۃ الاولیاء کتاب کے اندر فرید الدین عطار نے لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی محمد ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی حق ہوں, اللہ بھی میں ہوں. تو یہ بتائیں گے. اور ان کے جو علی حجویری صاحب ہیں انہوں نے کشف المحجوب کے اندر باقاعدہ دفاع کیا ہے اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ یہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا, اور یہی دفاع تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے بھی کیا ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا. آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ اپنے بزرگوں کا دفاع کس لیول کے اوپر جا کے کرتے ہیں, اور وہ کتابیں یہ لوگ چھاپ رہے ہیں, ان کی کمائیاں یہ لوگ کھا رہے ہیں, اور باتیں ہمیں کرتے ہیں. یہ تو ہم یہ ساری چیزیں پھر ڈسکس کریں گے وہاں پہ کہ غلام احمد قادیانی دجال کو ان کے بزرگوں نے یہ سب کچھ پرووائڈ کیا کہ وہ اس طرح کے دعویٰ کر کے تو پبلک میں سامنے آتا. اور یہ سارا جو ختم نبوت کا مقدمہ اس وقت ہم تکلیف سے گزر رہے ہیں, ان کے بزرگوں کی ساری کارستانیاں جو ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہیں اس حوالے سے, تو یہ بھی اس میں ڈسکس ہوگا. اور پھر جو کشف المحجوب کے اندر وہ عبارت ہے صاحب اور سکر کی کہ بازید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی بھی تو نکاح جو ہے وہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑی, اور وہ نبی الاسلام کو پسند آئیں, اور اس کی وجہ سے اللہ نے زید کے دل میں ان کی نفرت ڈال دی, زید نے انہیں طلاق دی, اور حضور نے ان سے شادی کر لی. یہ واقعہ انہوں نے لکھ کے جو ایک جھوٹا واقعہ تھا تو بازید بستامی کا سکر ثابت کیا, اور جنید بغدادی کا انہوں نے صاف ثابت کیا تورات کا ایک جھوٹا واقعہ جو تورات میں بعد میں کسی نے داخل کیا, وہ لکھ کے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نکاح اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی, اور وہ ان کو پسند آئیں, اور یہ نامی صحابی, اور اس کو آگے انہوں نے میدان جنگ میں بھیج کے قتل کروا دیا, اور بعد میں اس کی بیوی سے شادی کر لی. اس سے انہوں نے اپنے بزرگوں کے صاحب اور سکر ثابت کیے ہیں. تو یہ آگے پھر دفاع کریں گے کہ ان ساری عبارتوں کا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام بھی صوفی تھے, اللہ سے ڈر جاؤ,
صوفیاء تو یہ کچھ تھے. اور ابھی تو سنڈے آنا ہے, میں نے یہ سارا پوسٹ مارٹم تم لوگوں کا سارا کرنا ہے کہ صوفیاء کیا کچھ کر کے گئے ہیں, اور وہ تعلیمات جو تم فخریہ پیش کرتے ہو نا صوفیاء کی, میں ان کا بھی قرآن و سنت کی روشنی میں پوسٹ مارٹم کروں گا کہ ان کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ مجھ سے بڑا تو کوئی صوفی رہا نہیں ہے. میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں, میں نے آلموسٹ 10-11 سال سبز پگڑی باندھی ہے, میں الیاس قادری صاحب کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں, اور حنیف قریشی صاحب جتنے بڑے بریلوی ہیں اس کو آپ 1000 سے ملٹیپلائی کر لیں, اتنا بڑا بریلوی میں بھی رہا ہوں, اور حنیف قریشی صاحب کو بخوبی اس چیز کا علم ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, ان میں سے کوئی شخص بھی تیار نہیں ہوگا, اور اللہ کرے یہ میری بات غلط ثابت ہو اور یہ لوگ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں نیشنل ٹی وی کے اوپر ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور اگر یہ نہ ہوئے تیار تو ہمارے تمام آڈینس کو اور ان کے آڈینس کو بھی یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ یہ ساری ڈرامہ بازی کرتے تھے صرف ویوز لینے کے لیے, اور یہ پولیٹیکل لیڈرز کی طرح سامنے کوئی اور بیان دیتے ہیں, پیچھے جا کے کوئی اور بات کرتے ہیں. اصل میں انہیں پتہ ہے کہ یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, اور میری خوشی ڈبل ہو جائے گی اگر میری یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو جائے کہ یہ لوگ تیار ہو جائیں. مجھے نہیں لگتا ان کے بڑے تیار ہوں گے, نہ یہ چھوٹے تیار ہوں گے نیشنل ٹی وی پہ یہ بات کرنے کے لیے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے بزرگ پھر نیشنل لیول کے اوپر ننگے ہو جائیں گے. یہ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے, لیکن میں تیار ہوں انشاءاللہ. سنڈے والے دن میں نے ابھی یہ دوسری والی ویڈیو چونکہ بعد میں آئی تھی ان کی, جس میں یہ قاری خلیل صاحب کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے چشتی رسول اللہ کے اوپر, اور تیسری ویڈیو تو ابھی میں نے دیکھی ہے جس میں یہ مجھے چیلنج کر کے مجھے دھمکیاں لگا رہے ہیں. تو میں نے ان دھمکیوں کے جواب میں الحمدللہ کیمرے پہ آ گیا ہوں. میں نے سنڈے کا بھی انتظار نہیں کیا, اور میں نے ویب کیم کھول کے لیپ ٹاپ کے اوپر لگا کے یہ ریئل ٹائم ریکارڈنگ کی ہے, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. چیلنج ہمیشہ یہ لوگ کرتے ہیں اور میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, اور ابھی بھی دیکھیے گا یہ لوگ بھاگ جائیں گے نیشنل ٹی وی پہ, یہ گستاخانہ عبارتوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور میں نے ان کی تیاری کے لیے پیپر بھی آؤٹ کر دیا ہے. یہ جو یہاں اینکر صاحب اور مفتی صاحب ڈرامہ کر کے گئے تھے جیلم اکیڈمی کے باہر, اور یہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس دلائل ہیں, وہ سامنے بیٹھ کے بات ہوگی, تو انشاءاللہ میں اب نیشنل ٹی وی پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. آپ اپنے بورے کھولو اور وہ دلائل لے کے آؤ اور پبلک کو بتاؤ, تاکہ پتہ چلے کہ تمہارے بزرگوں کی کیا اسلام کے لیے خدمات ہیں انورٹڈ کاماز کے اندر. تو یہ ساری گستاخانہ عبارتیں ڈسکس ہوں گی کشف المحجوب کے اندر اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر, جو رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ نبی اسلام کے بارے میں امام حنیفہ کی طرف آپ نے جھوٹ باندھ کے کہا کہ انہوں نے حضور کی قبر سے ہڈیاں سمیٹی ہیں. اتنا گستاخانہ خواب منسوب کیا ہے, اسے شیطانی خواب کہنے کی بجائے تم نے فضیلت امام حنیفہ کی طرف منسوب کی ہے. کہ میں ساری چیزیں ڈسکس کروں گا. تو یہ بالکل 2 نمبری کرنی چھوڑ دیں آپ لوگ. آپ کے بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں, آپ لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہیں, ان کی ویڈیوز موجود ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آپ لوگ کہاں سے بھاگیں گے؟ یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت ہے کہ آج آپ لوگ بیک فوٹ کے اوپر چلے گئے. لیکن یہ بیک فوٹ پہ جانا آپ کو فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. آپ کو اپنے بزرگوں سے بھی اعلان برات کرنا ہوگا جنہوں نے ان تمام گستاخانہ عبارتوں کو اپنے اپنے زمانے کے اندر انڈورس کیا ہوا ہے, باقاعدہ ان کتابوں کی تعریف کی بھی ہے. اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے بزرگ جو ہیں وہ پوری کائنات کو اس طرح اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح رائی کا دانہ, اور ان کو یہ پتہ نہیں چلا ان کی کتابوں میں کیا لکھا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوں یا ان کے باقی علماء ہوں, سب کے لیے یہ چیز ہے اپنے اپنے مسلک کا دفاع کرنے کے لیے اب نیشنل ٹی وی کے اوپر آئیں. الحمدللہ ہماری یہ کامیابی ہے, اور میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ حقیقت جسے تم آج اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو, دن کے اجالوں میں کہی جائے گی, نیشنل ٹی وی پہ کہی جائے گی. اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا, سر عام ندا دی جائے گی. دیکھیں سر عام ندا دی جا رہی ہے کہ ختم نبوت کا مجاہد وہ ہے جو نہ صرف غلام احمد قادیانی دجال کو ایکسپوز کرے گا علمی طور پہ, سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہیں اس کے خلاف علمی طور پہ, صرف جذباتی جملے نہیں, بلکہ جس نے غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں کہ وہ اپنے یہ گستاخانہ عقائد اور نظریات لانچ کر کے امت کی جمعیت کو توڑتا, الحمدللہ وہ بھی سارے ننگے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ درجنوں قادیانی ود فیملیز مسلمان ہو چکے ہیں ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے. لیکن چونکہ میں نے چندہ اکٹھا نہیں کرنا ہوتا, نہ ہماری کوئی چندہ بک ہے, نہ کوئی مسجد ہے, نہ کوئی مدرسہ ہے, ہم نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے آپ کو دیتے ہیں. یہ کچھ کرنا ہوتا تو میں ساتھ بٹھا کے ویڈیوز بناتا کہ مجھے 2 ختم نبوت کے نام کے اوپر چندہ,
اور وہ سارے یہی کہہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب بات ہماری یہی اٹکی ہوئی تھی کہ اگر چشتی رسول اللہ معرفت کی بات، تھانوی رسول اللہ معرفت کی بات، شبلی رسول اللہ معرفت کی بات، تو ہمارے بابے نے اگر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ وہ یہ پلی لیتے تھے. اور دیکھیں جو روحانی خزائن ہے اس کے لکھے ہوئے، اس میں باقاعدہ اس نے کہا ہے کہ میں رسول اللہ کو ہی خاتم النبیین مانتا ہوں. اس غلام القادیانی دجال نے لکھا ہے میں جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں تو اس بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ میں ان کی لیگیسی آگے لے کے چل رہا ہوں، ورنہ خاتم النبیین نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے. اس دجال نے تو یہ کہا، اور یہ جن بزرگوں کو مان رہے ہیں وہ تو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، اور قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں اس کا دفاع کر رہے ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اینکر صاحب. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. اور آج کہہ رہے ہیں ہم دفاع بھی نہیں کرتے. تو اللہ کا شکر ہے آپ کو یہ آپ کی اپنی ویڈیوز ہانٹ کریں گی. تو میں بالکل تیار ہوں. یہ ویڈیو میں نے اسی لیے بنائی تاکہ میں پیپر بھی آؤٹ کر دوں. کوئی یہ نہ کہ مجھے تیاری کا موقع نہیں ملا. میں نے جو کارڈ شو کرنے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے شو کر دی ہے. آپ نے جو کارڈ شو کرنے ہیں وہ مجھے پتا بھی نہیں. یہ کہتے تھے نا کہ جی ہم جب سامنے بیٹھیں گے تو انجینئر صاحب جب سامنے بیٹھیں گے تو اپنے دلائل ہم سامنے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ابھی ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. لاؤ بھائی جو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو تمہارے لولے لنگڑے دلائل تھے وہ میں نے ایکسپوز کر دیے. تمہارے پاس یہ پرنٹنگ والا تھا تو پرنٹنگ تم کر رہے ہو. تمہارے بزرگوں نے یہ حرام کی کمائیاں کھائی ہیں ساری. وہ ساری حرام کی کمائیاں کھاتے رہے. میں نے بزرگوں سے بھی ثابت کیا کہ کتابیں کوئی نہیں بدلی ہوئی ہیں. آج تم لوگ منکر ہو گیا. دوسرا ان کے پاس دلیل ہوتی تھی کہ جی 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے. صحیح بخاری کی جو تعلیقاً روایت ہے مولا علی علیہ السلام سے اور جامع ترمذی میں موجود ہے. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک پاگل شخص کے اوپر حد جاری کی تو سیدنا علی نے کہا کہ اے امیر المومنین 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے. ایک پاگل شخص جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے، دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا نابالغ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا. اور یہ مرفون بھی ترمذی میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں سے قلم اٹھ گیا. تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے سارے بزرگان دین جو ہے مجذوب تھے، کلندر تھے، پاگل تھے. تو بھائی پاگل ڈکلیئر کرو نا. اور یہ پاگل کی شتیہات کی پلی بھی مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے ان ٹرمز کا تصوف کی. ٹھیک ہے، مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے. یہ تصوف کی ٹرمنالوجی ساری کی ساری یہ شتیہات والی جو 2 نمبریاں ہیں یہ ہوتی تھیں اللہ کے لیے. آپ نے ہمیں سکھایا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی آپ نے اللہ کے لیے کرنی ہے، محمد کے لیے کی تو فارغ ہو جاؤ گے. اور میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہیں. یہ شتیہات کی اس کیٹیگری میں نہیں آتی ہیں. یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہیں آپ کے بزرگوں کی. لہذا آپ شتیہات کی پلی نہیں لے سکتے. یا ان بزرگوں کو پاگل ڈکلیئر کرو، بزرگ بنانا ان کو چھوڑ دو. اور تیسری ان کے پاس دلیل تھی جی مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ وہ ایک شخص کی سواری گم گئی. نبی علیہ السلام نے مثال بیان کی کہ جو توبہ کرنے والے شخص کے عمل سے جو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے کہ جس کا ساز و سامان سارا ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہو اور اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سواری آ جائے اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے اور اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور کہنا اس نے یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آگے نہیں پڑھتے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، پہلے صحیح کلمہ پڑھوایا اور پھر چشتی رسول اللہ بھی پڑھوایا. اور یہ ایک واقعہ تھا اور نبی السلام نے کہا کہ وہ خوشی کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہاں تو انٹینشنلی پڑھوا رہے تھے یہ. تو یہ ان کے پاس بڑے بڑے دلائل ہوتے تھے. اور پھر اب آخری انہوں نے پاک چھوڑی ہے جی بخاری مسلم میں بھی ایسی حدیثیں ہیں جو آپ نیشنل ٹی وی پہ نہیں پڑھ سکتے. اور بتا کون سی حدیث ہے، ہم پڑھ کے بتائیں گے اور اس کی ایکسپلینیشن بھی کریں گے. سب سے بڑی ان کے پاس دلیل تھی جی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی. تو یہ ایک گستاخانہ بات ہے جو کسی زمانے میں نے بھی یہ بات کی تھی اور میں نے کلیئر کیا تھا کہ یہ اس کی سند متصل نہیں ہے. یہ حدیث نہیں ہے قول کے طور پر
ابن شہاب زہری کا قول نقل کیا امام بخاری نے، فیما بلغنا، انہوں نے کہا اس میں یہ بات پہنچی ہے، اور بغیر سند کے تو امام بخاری کا بھی دعویٰ نہیں کہ جو کچھ بخاری میں بغیر سند کے جو چند ایک اقوال ہیں وہ درست ہوں گے. پھر بھی ہم نے کہا تھا اگر تم نے اس کو صحیح بھی کہہ کے امام بخاری کے اوپر چڑھائی کرنی ہے تو ہم قرآن سے تمہیں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، تو بخاری میں لکھا ہوا ہے اگر کہ نبی علیہ السلام بھی خودکشی کر لیتے اگر جبرائیل علیہ السلام کو سامنے نہ دیکھتے. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی، کیونکہ وہی میں جو فترت کا پیریڈ آ گیا تھا، جو ڈیلے ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام اس کی وجہ سے جو ہے وہ غمگین ہوئے تھے. تو پھر وہ آیات نازل ہوئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی. تو یہ الحمدللہ فٹ ان قرآن میں بیٹھتا ہے. اس کے علاوہ بھی جتنی باتیں ہیں تم بخاری مسلم سے لے کے آؤ اور باقی کتابوں سے لاؤ گے وہ ایسی جعلی روایتیں ہیں. اور یہ اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے دیکھیں اس ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے تمہاری حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ہوئے صحیح کر نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا وہ یار ایک سیکنڈ، یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے، یہ فلانی ہے فلانی ہے، تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. یعنی حدیث کی کتابیں ہماری ہیں اور بزرگوں کی کتابیں ان کی ہیں. تو یہ بزرگ تمہیں مبارک ہوں جو نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی اور اللہ نے اپنا مجاہد بھیجا جس کا ایک نعرہ تم سب کو لے گئے، میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہر وہ بابا جو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے جی بابوں کی گستاخی کر رہے ہیں. اور تم لوگ وہ جعلی بات کرتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. اس وقت نہیں تھے بزرگوں کی توہین ہو رہی ہوتی. تم تو کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تشاہی کوئی نہیں. اور میرا نعرہ تو بڑا سافٹ ہے، میں تو کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تشاہی کوئی نہیں. تم تو جانوروں سے بدتر کہتے تھے ان بابوں کو. اس وقت نہیں تھی شرم آتی. آج میں نے اس سے سافٹ جملہ بولا تھا، کہتے ہیں بزرگوں کو کہتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے میں نے یہ اپنا نعرہ بھی ثابت کر دیا اللہ کے فضل سے. مجھ سے بڑا کون صوفی رہا ہوا ہے، اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح خالد ابن ولید کو ان مشرکین عرب سے اٹھا کے رومنز اور پرشینز کے اوپر مسلط کر دیا نا، اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے ان صوفیاء میں سے اٹھا کے تم پہ مسلط کر دیا. ہاں کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں اللہ کے فضل سے. ہمارے علمی دلائل کے سامنے یہ سب کے سب فیل ہے. اور یہ میں تفنن کے طور پہ، میرے ساتھیوں کو پتا ہے میری طبیعت بڑی جولی ہے، اس لیے دیکھیں اتنی میمز بھی بن جاتی ہیں اور فنی کلپس بھی بنتے ہیں. میں یہ ساری باتیں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے بعد میں نے کوئی چندہ ڈیمانڈ نہیں کیا آپ سے، میں نے کوئی مدرسہ نہیں بنایا، میں نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. الٹا نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں، چندے آپ کو دیں. آپ لوگ تو رمضان نشیات میں اکٹھے بیٹھو، نماز کا ٹائم آئے تو اپنے اپنے مدرسوں میں چلے جاؤ. میرے جیسا تو سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے. اور اللہ کا شکر ہے جس طرح ہم نے یہ مقدمہ لڑا اس طریقے سے کسی نے نہیں لڑا اللہ کے فضل سے الحمدللہ. ابھی یہ پچھلے دنوں جو ختم نبوت کا ایشو جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں اٹھا اور میں نے الحمدللہ بالکل ڈنکے کی چوٹ کے اوپر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مذمت کی. اور میں نے جس طرح علمی دلائل سامنے رکھے اور اس میں نے بتایا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے بزرگوں نے بھی قرآن میں تعریفات کی ہوئی ہیں، وہ میں نے چیزیں ہائی لائٹ کی. تو مجھ سے رابطہ کیا جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے حافظہ اللہ تعالی، ہمارے بڑے قریبی دوست بھی ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے اور بعد میں ان کو ایک ظالمانہ طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی ہٹایا. تو بڑے اپ رائٹ ہیں. تو وہ اس کیس میں مسلمانوں کی طرف سے قادیانوں کے خلاف وکیل ہیں. چونکہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں، انہوں نے کافی فیصلے دیے میں. تو انہوں نے باقاعدہ خود مجھ سے رابطہ کیا، پھر میں نے واٹس ایپ پہ ان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب اب یہ موقع نہیں ہے کہ آپ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی جو تعریفات ہیں قرآن کی ان کو ہائی لائٹ کریں، کیونکہ اس سے ہمارا ختم نبوت کا مقدمہ جو ہے یعنی کہ اینٹی قادیانی مقدمہ وہ کمزور ہوگا. تو فی الوقت آپ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں اپنا جواب نہ جمع کروائیں. اگر آپ نے جمع کروانا ہے تو صرف قادیانیوں کے حوالے سے کروائیں. اس ٹاپک کو ابھی فی الوقت بیک فوٹ پہ کر دیں، انشاءاللہ بعد میں اسے دیکھیں گے. میں نے کہا آپ نے مجھے بارہا کہا ہے کہ میں آپ کے کیسز بھی فری لڑوں گا، چونکہ وہ ویڈیوز کے اعتبار سے میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، وہ بھی ان کی پوری فیملی بھی. تو میں نے بعد میں آپ کے ذریعے یہ مقدمہ بھی لڑوانا ہے، ان کا بالکل لڑیں گے، لیکن اس وقت ہم اس ایشو کو ریزالو کریں.
تو ان کی پرسنل ریکویسٹ کے اوپر، بلکہ میں تو ان کو آنر دیتا ہوں کہ ان کے حکم کے اوپر میں نے ایون اس ٹاپک پہ بیک فوٹ پہ چلا گیا، میں نے سپریم کورٹ میں بھی جواب جمع نہیں کروایا، حالانکہ سپریم کورٹ نے اوپن رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آگے جواب جمع کروا سکتا ہے. میں نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ چلی جائے کہ یہ رخ مقدمے کا اس طرف چلا جائے، تو وقتی طور پہ میں بیک فوٹ پہ چلا گیا. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیٹے نے بھی مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی اس طرح اگر آپ اس حوالے میں تھوڑی دیر کے لیے بیک فوٹ پہ آ جائیں، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ سے پہلے جسٹس شوکت صدیقی صاحب مجھ سے رابطہ کر چکے ہیں اور میں نے ان کے ساتھ ایگری کیا، آپ بے فکر رہیں، لیکن آپ لوگ بھی یار جرت کریں نا. تو انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آپ تو اس طریقے سے بولڈلی بول لیں گے، لیکن ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے، ہم اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اندر خانے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، یہ سارے کے سارے مقدمات اللہ کے فضل سے ان سب کو کلیئر ہو چکے ہیں. ایون وہ جن بھائیوں نے قادیانیوں کے خلاف مقدمہ کیا ہے، جو کیس لگا ہوا ہے وہاں پہ سپریم کورٹ میں، معاویہ بھائی جو ہیں، ان سے بھی میں نے فون پہ بات کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ انجینئر صاحب یہ جو آپ تھانوی رسول اللہ اور باقی چیزوں پہ بات کر رہے ہیں، اگرچہ میں ختم نبوت فورم سے تعلق رکھتا ہوں، دیوبندی ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں کہ واقعی یہ کفریات ہیں. اور ان کا ان میں سے کئی چیزوں پہ میں نے 2012 میں پابندی لگوا دی ہوئی ہے. میں نے کہا پابندی کیا؟ وہ تو کتابیں چھپ رہی ہیں جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے بتائیں. میں نے کہا یہ چیزیں میں نے ویڈیو بھی دیکھی، انہوں نے، میں نے ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا انجینئر صاحب فی الوقت اس محاذ پہ ہمیں لڑ لینے دیں، بعد میں انشاءاللہ اس مقدمے میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اللہ کا شکر ہے میں سب لوگوں سے اس حوالے سے رابطے میں رہتا ہوں. اس لیے یہ میں نے نقد جواب دیا، چونکہ جو دھمکیاں محض انہوں نے زبان استعمال کی ہے وہ آپ جا کے جی ٹی وی کے آفیشیل چینل کے اوپر دیکھ لیں، اور جو تھم نیل لگایا ہوا ہے وہ تھم نیل سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کے غصے کا. وہ اب اپنے تھم نیل کے اوپر وہ پکچر بھی میں لگا دوں گا جس میں انسرکل ہوا ہوگا نیچے کہ 15 گھنٹے ہوئے ہیں. مجھے تو خیر پتہ چلنے کے 15 منٹ کے اندر ہی میں نے شعیب مدنی صاحب جو ان کے ڈائریکٹر ہیں ریلیجیس افیئر کے، میں نے ان کو فون کیا جی ٹی وی کے، تو میں نے تو اس کا ٹائم نہیں گزرنے دیا، اور اللہ کا شکر ہے 24 گھنٹے کے اندر میں سامنے آ گیا ہوں. کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی اس کاز کے لیے آ کے سامنے بات کریں، ہم چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کا دفاع کریں گے اور ان کے صوفیاء کی گستاخانہ عبارتوں کا. تو بالکل میں انشاءاللہ تیار ہوں نیشنل ٹی وی پہ آنے کے لیے. اب جو بھاگے گا تو عوام فیصلہ یہ کرے گی کہ اصل میں یہ لوگ ویوز کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، جو ہماری اکیڈمی کے باہر آ کے بھی اس طرح کے تماشے لگاتے ہیں جو اب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا، اور یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ نیشنل ٹی وی پہ یہ اس طرح کی ڈسکشن ہو کہ 10 منٹ وہ بولیں 10 منٹ میں بولوں. انشاءاللہ تعالی میں تو تیار ہوں، آپ دیکھیں کون بھاگتا ہے اللہ کے فضل سے. اور پہلے ان کے عقائد کے اوپر بات ہوگی، گستاخانہ عبارتوں پہ، اس کے بعد اگر کسی کو شوق ہے تو باقی چیزوں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم بات کر لیں گے. اور آپ سب ہمارے اسٹوڈنٹس، چاہے میلز ہوں فیمیلز ہوں، سب لوگ دعائیں کریں اس حوالے سے کہ یہ جو ہے منطقی انجام تک ایشو پہنچے انشاءاللہ تعالی رمضان کی برکت سے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.